گفتگو چل رہی ہے وحی کے اقسام کے سلسلے میں۔ اس میں ہم وحی کی چھٹی قسم کے اوپر پہنچے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبیوں کے اوپر جو وحی نازل فرماتے ہیں اس کی چھٹی صورت یہ ہے کہ من ورائی حجاب ان یکلمہ اللہ من ورائی حجاب، اور اس کی دو صورتیں بتلائی تھی۔ بیداری کی حالت میں جیسے کہ معراج کی رات میں، اور دوسری صورت ہے خواب کی حالت میں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث بتلائی تھی، اتانی ربی فی احسن صورت، میرے پاس میرے رب ایک بہترین شکل کے اندر تشریف لائے، ایک نوجوان بہترین کی شکل کے اندر تشریف لائے۔ ساتویں قسم سمجھو، یہ 6 قسمیں ہو چکی تھی۔ وحی اسرافیل، وحی اسرافیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حضرت اسرافیل تشریف لاوے۔ یہ سلسلہ کب ہوا؟ فترت وحی کے زمانے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی۔ اس زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس فترت وحی کے زمانے میں حضرت جبرائیل امین قرآن لے کر کے تشریف نہیں لاتے تھے، لیکن حضرت اسرافیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اب یہ فترت کی مدت کتنی ہے وہ آگے والی حدیث میں اس پر اختلاف اقوال آ رہے ہیں۔ 3 سال تک فترت وحی رہی یا 6 مہینے تک فترت وحی رہی، لیکن اس فترت وحی کے دور میں حضرت جبرائیل امین قرآن کی وحی لے کر تشریف نہیں لائے، لیکن حضرت اسرافیل آتے رہے۔ یہ ہیں جبرائیل کے علاوہ اسرافیل کے ذریعے سے وحی کا بھیجنا۔ اس کی ایک شکل اور بھی ہے۔ آپ نے طائف کا قصہ سنا ہے بار بار، تو اس طائف والے قصے کے اندر کیا آتا ہے؟ ملک الجبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور ملک الجبال نے آ کر کے وحی پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے رہے ہیں، آپ ارشاد فرماوے تو ابھی میں دونوں پہاڑوں کو ملاؤں اور یہ سب لوگ چورا چورا ہو جاوے۔ یہ ہیں جبرائیل کے علاوہ ملک الجبال کو بھیج کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ تو حضرت اسرافیل کے ذریعے، ملک الجبال کے ذریعے سے بھی کبھی وحی بھیجنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ 7 صورتیں ہو گئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی آنے کی۔ سمجھ میں آئی یہ 7 کی 7 صورتیں؟ اچھا، اب یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھو۔ الہام، جس کو الہام کہا جاتا ہے، الہام کے معنی آتے ہیں دل کے اندر بات ڈالے جانے کے۔ یہ الہام نبی کے لیے بھی ہوتا ہے اور غیر نبی کے لیے بھی ہوا کرتا ہے۔ الہام نبی کے لیے بھی ہوا کرتا ہے
اور غیر نبی کے لیے بھی ہوا کرتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شفاعت کی روایت جو آپ نے مشکات شریف میں لمبی پڑھی، شفاعت کبریٰ، اس حدیث کے اندر ایک لفظ آتا ہے وَيُلْهِمُنِي رَبِّي، اللہ تعالیٰ میرے دل میں الہام فرمائیں گے، کائی کا؟ اپنی حمد کے کلمات کا، کہ اس وقت وہ مجھے حمد کے کلمات معلوم نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن جب میں اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے قلب کے اندر الہام فرمائیں گے، اور پھر میں وہ کلمات حمد اللہ کے سامنے سجدے میں عرض کروں گا۔ تو الہام نبی کو بھی ہوا کرتا ہے اور غیر نبی کو بھی الہام ہوا کرتا ہے۔ اب یہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں نیک کام کا الہام ہوتا ہے، اچھی باتوں کا الہام ہوا کرتا ہے، اس وقت ان کو قلبی اور ذہنی ایک اطمینان ہوتا ہے کہ یہ جو اچھی بات میرے دل کے اندر ڈالی گئی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ڈالی گئی۔ جیسے کہ آگے حدیث آ رہی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی کے کلمات کہے تھے، جب غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے، بخار کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس وقت حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دینے کے لیے کلمات ارشاد فرمائے وہ اتنے جامع کلمات ہے کہ یقیناً وہ الہام الہی ہے ماں خدیجہ کے قلب کے اندر۔ اور ایک اور شکل ہوتی ہے کہ شیطان بھی انسان کے دل کے اندر گندی باتیں القاء کرتا ہے، گندی باتیں ڈالتا ہے، جیسے کہ جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر گندے کام کے لیے وہ القاء کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو وحی کی 7 بڑی بڑی صورتیں ہو گئی، لیکن حضرات مفسرین نے وحی کے اور اقسام بھی کیے، یہاں صرف اس کے اوپر اشارہ کر دیتے ہیں۔ مثلا زمان کے اعتبار سے وحی کی تقسیم کہ وحی لیلی، وحی نہاری، یعنی جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت میں نازل ہوئی، جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن کے وقت میں نازل ہوئی، یہ زمانے کے اعتبار سے وحی کی تقسیم ہے۔ ایک اور تقسیم کی جاتی ہے موسم کے اعتبار سے، اس کو کہتے ہیں وحی شتائی، وحی صیفی، چونکہ عرب کے اندر 2 ہی موسم ہیں، یا تو گرمی کا موسم ہے یا تو سردی کا موسم ہے۔ ہمارے انڈیا کی طرح 3 موسم نہیں ہے وہاں پر، تو شتائی صیفی یعنی موسم سرما میں جو وحی نازل ہوئی اور موسم گرمی میں جو وحی نازل ہوئی۔ ایک اور تقسیم کی ہے اقامت اور سفر کے اعتبار سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں، مدینۃ المنورہ میں یا کسی اور جگہ باقاعدہ مقیم ہے اور وحی نازل ہوئی، اور ایک ہے دوران سفر وحی نازل ہوئی۔ اس طرح کے اور بھی ذیلی اقسام حضرات مفسرین کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک قسم آتی ہے عرضی اور فضائی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر 2 طرح کے ہی ہوئے، یا تو زمین میں سفر ہوا یا فضا کے اندر سفر ہوا۔ آپ کا بحری سفر نہیں ہوا تو ارضی سفر، یعنی آپ زمین کے اوپر چل رہے ہیں،
سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی نازل ہو رہی ہے. فضا کے اندر یعنی معراج کی رات میں جب آپ براق پر ہوا میں اڑ رہے ہیں اس وقت پر فضا کے اندر وہی نازل ہو رہی ہے. یہ بھی کچھ ذیلی اقسام حضرات مفسرین نے وحی کے کیے ہوئے ہیں. اب یہ چند اقسام ہوئے وحی کے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا اپنے ایک نقشہ بنا لے گئے, اوپر وحی لکھ کر کے پھر اس کی پوری قسمیں بنا کر ایک اچھا نقشہ کسی کمپوزنگ کرنے والے ماہر کے پاس بنوا لے گئے. میں کچا بنا دیتا ہوں, پھر اس کو کمپوزنگ کر کے درسگاہ میں لیمینیٹ کر کے لگوا دیں گے تاکہ آپ کے سامنے یہ تمام اقسام ماہ مثال کے ہر وقت ذہن کے اندر مستحضر رہے. انشاءاللہ یہ کریں گے. یہ کون سے نمبر کی بحث ہوئی بھائی؟ وحی کے متعلق, وحی کی لغوی اصطلاحی تعریف, وحی کے اقسام. 6 نمبر کی بحث ہوئی. اب 7ویں نمبر کی بحث کیا ہے؟ آیت کریمہ کا خلاصہ. ترجمۃ الباب کا جزء ثانی, جزء اول کا خلاصہ تو ہو چکا, جزء ثانی آیت کریمہ کا خلاصہ. وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. یقیناً, انا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی. کاف ضمیر سے خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسا کہ تشبیہ آ گئی. ہم نے وحی بھیجی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف, اور نوح علیہ السلام کے بعد کے نبیوں کی طرف. من بعد ہی میں ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آیت کی طرف اشارہ کیا ہے, ورنہ مراد آیت کا آگے تک کا مضمون ہے. حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ کی رائے یہی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محض آیت کی طرف اشارہ کیا ہے, مراد لی ہے آیت کے آگے تک کے مضمون کو. آگے کیا مضمون ہے؟ پڑھو آگے آیت. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ نہیں, وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ. ابھی رمضان گزری ہے, ابھی تو آیت پڑھو. کوئی زیادہ زمانہ رمضان کو گزرا بھی نہیں. قرآن لے آؤ. سورہ نساء کھولو جلدی سے. ایک 163 نمبر کی آیت. ہاں دیکھیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. پوری آیت کا مضمون مراد ہے, یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع کر کے خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا اس میں تفصیلی یا اجمالی تذکرہ آ گیا ہے. چونکہ نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے
حضرت ہود اور حضرت صالح کا دور آیا، پھر بڑے عظمت والے نبیوں میں حضرت ابراہیم ہیں، ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق ہے، پھر ان کے پوتے میں حضرت یعقوب ہے جن کو ابو الانبیاء ثانی کہا جاتا ہے، پھر یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں جمیع انبیاء بنی اسرائیل آ جائیں گے، اور اس میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت داؤد آ گئے۔ یہ جلیل القدر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے۔ تو غرض یہ کہ الیک کاف سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو ہے سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہو گیا۔ یہ آیت کیا بتلا رہی ہے؟ کیا خلاصہ ہے آیت کا؟ نمبر 1، نفس وحی کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ نفس وحی کو ثابت کرنا، چونکہ یہاں آیت ترجمۃ الباب کا جز ہے، اس لیے یہی سمجھو کہ ترجمۃ الباب ہی کی وضاحت ہو رہی ہے، ترجمۃ الباب کے جز ثانی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو اس آیت یعنی ترجمۃ الباب کے جز ثانی کا مقصد اول کیا؟ نفس وحی کا اثبات کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر وحی نازل ہوئی ہے، جیسے کہ سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ لوگوں 3 طرح کے مخاطب تھے، یا تو عرب اور مکہ کے مشرکین تھے، یا تو یہود تھے، یا تو نصارہ تھے۔ کہ یہ لوگوں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو نبی مانتے ہو نا؟ عرب کے لوگ مانتے تھے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور یہود حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور سارے انبیاء بنی اسرائیل کو مانتے تھے۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ کہ ان حضرات کو تم نبی مانتے ہو، اور ان کو نبی ماننے کی وجہ کیا؟ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہونا۔ تو جس طرح ان لوگوں کو تم نبی مانتے ہو نفس وحی کے نزول کی بنیاد پر، یعنی وحی تشریع، ہر جگہ اب یہ قید نہیں لگانی پڑے، آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو جس طرح ان حضرات کو آپ نبی مانتے ہو نفس وحی کے نزول کی بنیاد پر، تو یہی علت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پائی جا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی تشریع آ رہی ہے۔ لہٰذا جب ان کو نبی مانتے ہو تو ان کو بھی نبی مان لو۔ تو پہلا مقصد کیا ہے؟ نفس وحی کا اثبات، یعنی پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر تم لوگ وحی کو مانتے ہو، اور وحی تشریعی کی بنیاد پر ان کو نبی مانتے ہو، تو سن لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس بنیاد پر ان کو بھی نبی مان لو، اور ان کی نبوت کا انکار مت کرو۔ سمجھ میں آیا مقصد اول؟ اب مقصد ثانی سمجھو۔ طرز وحی کے اندر تشابہ کو بتلانا ہے۔ طرز وحی کے اندر تشبیہ اور تشابہ کو بتلانا ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام پر جس طرز سے، جس ترتیب سے وحی آتی تھی، وہی طرز، وہی ترتیب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ کہ پچھلے انبیاء پر یہ ہوتا تھا کہ جبرائیل امین آتے تھے، دل میں القاء ہوتا تھا، کبھی اللہ ڈائریکٹ بھی خطاب کر لیتے تھے۔ طرز، وحی کا طرز،
وحی کی ترتیب، اس میں تشبیہ دینا مقصود ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرز سے، اسی ترتیب سے وحی کا نزول ہو رہا ہے جس طرز اور ترتیب سے انبیاء سابقین پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جب طرز وہی ہے، ترتیب وہی ہے، تو پھر ان کو بھی تم نبی مان لو، اور ان کی نبوت کو بھی تم مان لو، اور ان کی وحی کو بھی وحی الہی مان لو، اور ان کے اوپر تم ایمان لے آؤ۔ یہ ہو گیا آیت کریمہ کا دوسرا مقصد، ترجمۃ الباب کے جزء ثانی کا مقصد ثانی۔ نمبر 3 سمجھو، وحی الہام کی نفی کرنا مقصود ہے، اور وحی تشریعی کا اثبات کرنا مقصود ہے۔ وحی الہام کی نفی اور وحی تشریعی کا اثبات، یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد علیہم السلام پر جس طریقے سے باقاعدہ وحی تشریعی کا نزول ہوا تھا، یہ نہیں کہ صرف الہام پر اکتفا کیا گیا، صرف الہام کو کافی سمجھا گیا ہو، نہیں، جس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام پر صرف الہام پر اکتفا نہیں کیا گیا، الہام پر بس نہیں کیا گیا، الہام کو کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ باقاعدہ وحی تشریعی ان پر اتاری گئی، اس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی باقاعدہ وحی تشریعی کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ان کے اوپر صرف الہام ہو رہا ہے، الہام پر بس ہو رہا ہے، الہام کو کافی سمجھا رہا ہے، نہیں، بلکہ ان کے اوپر باقاعدہ وحی تشریعی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نازل کی جا رہی ہے، اور جس پر باقاعدہ وحی تشریعی نازل ہو وہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے سچے پکے نبی اور پیغمبر ہے، اور ان کو انہوں نے جو احکام بتلائے وہ بھی تمہارے لیے معمول بہا ہے، حجت ہے، اس کے اوپر تم کو عمل کرنا ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے مقصد؟ چوتھا مقصد سمجھو، اس بات نبوت مقصود ہے، اس بات نبوت کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا مقصود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے نبی ہے، جیسے کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم الی آخرہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ تو ایک سلسلہ کلام میں، ایک سلسلہ وحی میں جوڑ کر کے ثابت کرنا ہے آپ کی نبوت کو۔ جیسے کہ بھائی ایک تسبیح، ایک دھاگے کے اندر دانے پیرو دیے گئے، تو کہ بھائی یہ تمام دانے ایک دھاگے کے ہیں، وہ سب آپس میں ایک جیسے ہیں۔ ایک بانس تھا، اس بانس کو ہم نے کاٹا، اس میں سے ٹوکرا بنایا، اس میں سے روٹی کا چھابلا بنایا، اس کے اندر سے جو ہے یہ بنایا، بانس ایک ہی تھا، سب ایک ہی بانس کی چیز تھی۔ تو یہ سب کو ایک سلسلے کے اندر پیرو کر کے، ایک سلسلے کے اندر جوڑ کر کے اس بات نبوت مقصود ہے، کہ جس طریقے سے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، بعد کے انبیاء، ان کی نبوت کا اس بات ہے، اس طریقے سے نبوت محمدی کا بھی اس میں اس بات کرنا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ نبی ہے، جیسے کہ تم موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم اور اسماعیل کو نبی مانتے ہو۔ نمبر 6،
مخاطب اس زمانے کے جتنے بھی تھے، 3 مخاطب بڑے بڑے تھے، آپ کو بتلایا، مشرکین، یہود، نصارہ، جتنے بھی اس زمانے کے مخاطب تھے ان کو اس آیت کے ذریعے یہ بتلانا ہے کہ وہی کوئی انوکھی اور نئی چیز نہیں ہے، وہی کوئی انوکھی اور نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی سنت قدیمہ ہے۔ کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی، تو تم ان کو انوکھی نگاہوں سے دیکھو، اچنبی نگاہوں سے دیکھو، اور یوں کہنے لگو کہ مالی ھذر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، مارکیٹ میں چلتے بھی ہے، اور کہتے میرے اوپر وحی آ رہی ہے۔ تم ان کی وحی کو انوکھی سمجھ رہے ہو، اچنبھے میں پڑے ہوئے ہو، تو ان کے اوپر وحی کا نزول کوئی انوکھی اور اچنبھے کی چیز نہیں ہے، یہ تو باری تعالیٰ کی سنت قدیمہ رہی ہے۔ تم مانتے ہو نا کہ نوح علیہ السلام پر وحی آئی تھی، تم مانتے ہو نا ابراہیم اور اسماعیل پر وحی آئی تھی، تم مانتے ہو نا موسیٰ اور عیسیٰ پر وحی آئی تھی، تو یہ سنت قدیمہ ہے باری تعالیٰ کی، اور اسی سنت قدیمہ کے مطابق آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ 7واں مقصد سمجھو، طریقے کے اندر جو ہے طریقے کو بتلانا ہے۔ کیا مطلب طریقہ بتلانے کا؟ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نفس وحی کے اندر سب آپس میں متفق ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب کے سب وحی کے نفس وحی میں آپس میں متفق ہے، لیکن طریقہ وحی میں الگ الگ طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ نفس وحی کے اندر اتفاق، لیکن طریقہ وحی انبیاء پر الگ الگ رہیں گے، مختلف الانواع۔ جیسے اس کی مثال سمجھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر بلایا، چلا لگوایا، اور اس کے بعد جو ہے پوری تورات بیک وقت عنایت کر دی گئی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیاں دی گئی، تختیوں میں تورات کے مضامین لکھے ہوئے پوری بیک وقت عطا کر دی گئی۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل کیا ہوئی؟ 22.5 سال کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے پورے قرآن کو نازل کیا گیا، اور لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت تھی جس کو ہم کاتبین وحی کی مقدس جماعت کہتے ہیں۔ جیسے ہی جب وحی نازل ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کاتبین وحی کو بلاتے تھے اور بلا کر کے لکھوا لیتے تھے، بھائی یہ لکھ لو، یہ آیت ہے، یہ سورت ہے۔ تو نفس وحی کے اندر اتفاق ہوگا، لیکن طریقے، انواع، اقسام نزول کے الگ الگ رہیں گے۔ جیسے کہ یا متعدد انبیاء علیہ السلام کے نام آئے، یہ ہر ایک نبی ہونے میں برابر، لیکن پھر اپنی ذات کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ اسی لیے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء اللاتی، ایک باپ کی اولاد کے مثل ہے، کہ جن کے باپ یعنی اصول ایک ہو اور ماں الگ الگ، یعنی فروعات سب کی الگ الگ ہو، یہ حدیث کے اندر آیا۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ نفس وحی، عنایت وحی، عطائے وحی میں تمام انبیاء یکساں ہوں گے، لیکن ان کے اوپر نزول وحی کے طریقے کیسے رہیں گے؟ مختلف، الگ الگ نوع کی وحی ان کے لیے جو ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
کسی نبی کو یک وقت سب کچھ دے دیا گیا، کسی نبی کو 22.5 سال میں شریعت مکمل کر کے دی گئی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ 7 یا 8 بنیادی مقاصد ترجمۃ الباب کے جزء ثانی کے سمجھ میں آتے ہیں کہ بھائی وحی کی صفت بیان. اور بعض حضرات نے ایک 8ویں بات یہ بھی کہی ہے کہ وحی کی صفت کو بتلانا ہے، وحی کی صفت کو بیان کرنا ہے کہ وحی کی صفت کیا ہوگی، وحی کی صفت کیا رہے گی. غرض یہ کہ ان سب مقاصد اس آیت کریمہ کے ترجمۃ الباب کے جزء ثانی کے سمجھ میں آ رہے ہیں. اچھی طرح سمجھ میں آئی یہ سب باتیں؟ دیکھو سمجھ اور یاد رہنا دونوں میں فرق ہے. بات سمجھ میں تو آ گئی نا. یہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ یاد ہو گیا کہ نہیں ہوا. یاد ہونا ایک مستقل چیز ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اور سمجھ میں آ جانا الگ چیز ہے. سبق میں سمجھ میں آنا کافی ہے، یاد کرنے کے لیے بات کا مرحلہ ہے، اس کے لیے تکرار ہے، اس کے لیے ذہن نشین کرنا ہے. تو سمجھ شریف میں تو آ گیا. چلو آگے اور بحث کیا ہے. 8ویں نمبر کا عنوان ہاں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. ایک زبردست اشکال کھڑا ہو رہا ہے، اس کا جواب دینا ہے 8ویں بحث میں. اشکال کیا کھڑا ہو رہا ہے کہ آیت کریمہ میں جہاں وحی کا تذکرہ آیا وہاں اول نمبر پر نوح علیہ السلام کا نام کیوں آیا؟ حالانکہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی تو نبی ہے. انسان اول، نبی اول آدم علیہ السلام کا نام کیوں نہیں آیا؟ آدم علیہ السلام کے بعد شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا نام کیوں نہیں آیا؟ ایک قول میں ادریس علیہ السلام مقدم ہے نوح علیہ السلام سے بھی. سمجھ رہے ہو اشکال؟ تو اشکال کیا پیدا ہو رہا ہے کہ جب وحی کا تذکرہ آیا تو اول نوح علیہ السلام کا نام کیوں آیا، اور نوح کے بعد کے سارے نبیوں کو لیا گیا، اور نوح علیہ السلام سے پہلے والے نبیوں کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ سمجھ میں آیا اشکال اچھی طرح؟ اب اس کا خلاصہ سمجھو کہ اولاً حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیوں آیا. نمبر 1، وجہ نمبر 1، ایک عجیب بات سمجھنی ہے. جیسے ہم انسان ہیں نا، ہم انسان ہیں، ہم چھوٹے انسان ہیں، اور یہ پوری دنیا اور جگت ہے نا، یہ انسان اکبر ہے. ایک مثال سمجھو، ہم انسان اصغر ہے، عالم اصغر ہے، چھوٹی دنیا ہے. انسان عالم اصغر، اور یہ پوری دنیا ہے نا، یہ عالم اکبر ہے. انسان عالم اصغر اور پوری دنیا عالم اکبر. آپ دیکھتے ہو نا پوری دنیا میں جو چیزیں ہیں نا وہ ہمارے بدن میں، پوری دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے بدن میں. پوری دنیا کے اندر جنگلات ہے اور درخت ہے نا. ہمارے بدن میں بھی دیکھ لو ماشاءاللہ جنگلات اور درخت. ہر تھوڑے تھوڑے دن میں جنگلات کی صفائی کروانی پڑتی ہے. دیکھ لیا دنیا میں پہاڑ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھ لو یہ ہڈیوں کی شکل میں کتنے مضبوط پہاڑ اللہ نے رکھ دیے. اور بعض پہاڑ پتھر کے سخت ہوتے ہیں، بعض نرم ہوتے ہیں. بعض ہڈیاں سخت ہوتی ہے، بعض ہڈیاں نرم ہوا کرتی ہے. دیکھ لیا ہموار زمین اور میدانی علاقے ہیں دنیا میں. ماشاءاللہ ہمارے بدن پر بھی بہت سے علاقے ہموار ہے بالکل. دیکھ لیا دنیا میں پانی، ندیاں، سمندر ہے، تو یہ رگیں ہیں ہمارے پورے بدن کے اندر، وہ ندیوں کی شکل میں بہہ رہی ہے. اور پانی کا جو اسٹاک پیٹ کے اندر ہوتا ہے سمجھو ایک سمندر کی شکل لیے ہوئے ہیں.
دنیا میں کہیں کھارا پانی ہے، کہیں میٹھا پانی ہے، کہیں کڑوا پانی ہے. ہمارے منہ کے اندر تھوک ہے، بڑا میٹھا پانی ہے. یہاں تک کہ فقہا مسئلہ لکھتے ہیں کہ روزے کے اندر اگر اپنے حبیب جس سے محبت ہو اس کے تھوک کے مسائل آپ نے پڑھ لیے اور آنکھ میں سے پانی نکلے گا وہ کڑوا ہوگا، ناک میں سے پانی نکلے گا وہ کھٹا ہوگا. تو دنیا یہ عالم اکبر ہے تو انسان عالم اصغر ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب ہوا کیا کہ انسان کے اوپر مراحل ہیں. پہلے بچپنا، پھر جوانی، پھر بوڑھاپا. یہ مرحلے ہیں انسانی زندگی کے. یہی حال انسان یعنی عالم اصغر، 3 بڑے بڑے مرحلے، بچپنا، جوانی، بوڑھاپا. تو عالم اکبر کے بھی یہی 3 مرحلے ہیں. عالم اکبر کے بھی یہ 3 مرحلے ہیں. عالم اکبر یعنی کون؟ دنیا. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت شیش اور ادریس کا زمانہ چلا، وہاں تک دنیا بچپنے میں چل رہی تھی. عالم اصغر میں بچپنے میں صبا، بچپنے میں چل رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو دنیا نے اب بلوغ اور جوانی میں قدم رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو دنیا نے کہولت کی عمر میں قدم رکھا. اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا نے بڑھاپے میں قدم رکھا. اسی لیے تو معراج کی روایت میں آپ نے کیا پڑھا تھا مشکات شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں ایک بڈھی اور بڈھا دیکھا تھا نا، اور بڈھی اور بڈھے نے سلام کیا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جبرائیل امین نے کیا کہا؟ ان کے سلام کا جواب مت دو. پھر حضور نے پوچھا آگے جا کر کے کہ بھئی یہ کون تھے بڈھی اور بڈھا؟ تو کہا یہ بڈھا شیطان تھا اور بڈھی دنیا تھی جو اپنی تمام رعنائیاں مزین کر کے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے آئی تھی. اسی لیے میں نے منع کیا تھا کہ آپ اس کو سلام نہ کریں. یہ معراج کی حدیث میں موجود ہے. تو سمجھ لیا آپ بات کو. جس طرح انسان عالم اصغر یعنی انسان، اس کی زندگی میں ایک ہے بچپنا، ایک ہے جوانی، ایک ہے کہولیت ادھیڑ عمر، اور ایک ہے بڑھاپا. اس طرح عالم اکبر یعنی کہ دنیا، اس کا بچپنا رہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام کے پہلے تک. نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو دنیا نے جوانی اور بلوغ میں قدم رکھا. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو دنیا نے کہولت میں قدم رکھا. اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو دنیا نے بڑھاپے کے اندر قدم رکھا. اور بڈھوں کو سمجھانا بہت مشکل. تو مشکل ترین دور میں میرے آقا کی بعثت ہوئی. دیکھو کیسے بڈھوں کو سمجھایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے دنیا میں. اور یہ جو بڑے بڑے حکماں ہیں نا، طب یونان کے ماہرین اور دوسرے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس کی شروعات ہوئی ہے. چونکہ آدمی کہولت میں قدم رکھتا ہے تو بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے دوا کی ضرورت پڑی اس زمانے کے لوگوں کی. خیر، یہ 4 مرحلے سمجھ لیے اچھی طرح. تو انسان عالم اصغر ہے اور دنیا کیا ہے؟ عالم اکبر. تو حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک زمانے تک دنیا عالم اصغر تک کے بچپنے میں چل رہی تھی. اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر آ کر کے دنیا نے جوانی میں بلوغ میں قدم رکھا. اب ایک سوال کا جواب دو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آدمی احکام شریعت کا مکلف کب بنتا ہے؟ کب بنتا ہے؟ بلوغ اور جوان ہو کر کے ہی بنتا ہے نا. بچپن میں ہے احکام شریعہ اس کے اوپر؟
نہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک دنیا بچپنے میں چل رہی تھی. دنیا کہاں چل رہی تھی؟ بچپنے میں چل رہی تھی. احکام شریعہ کی مکلف ہی نہیں تھی دنیا. سمجھے بات کو؟ اشکال کا جواب سمجھا رہا ہوں آپ کو پہلے سے اشکال کا. کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک زمانے تک دنیا کس میں چل رہی تھی؟ بچپنے کے اندر. دنیا کو اندر جو ہے بچپنا تھا، ابھی احکام کی مکلف تھی ہی نہیں دنیا. اس اور بلوغ میں اور جوانی میں قدم رکھا دنیا نے کب؟ حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک زمانے میں آ کر کے. یہ پہلا جواب ہوا. سمجھ میں آیا؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ نوح علیہ السلام سے پہلے والا زمانہ دنیا کا ہے بچپن کا زمانہ، اور بچوں کو کوئی تذکرے میں لاتا واتا نہیں ہے. بچوں کو کوئی تذکرے میں لاتا واتا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا، ہوٹل میں آپ کھانے جائیں گے، فکس تھالی کی جو سسٹم ہوتی ہے وہاں پر، یا فکس بوفے کی سسٹم ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے 800 روپے دے دینے گیا، ایک تھالی کے 125 روپے. آپ جا کے پوچھیں بھائی بچے کا، ارے بھائی بچے کا کیا پوچھنا، بٹھا دو ان کو ایسے. بچے کا کوئی الگ سے چارج نہیں ہوا کرتا. ہوائی جہازوں کے اندر بھی بچپنوں کے اندر کوئی ایکسٹرا چارج نہیں لگتا، معمولی سا کچھ دینا پڑتا ہے چھوٹے بچوں کے واسطے، ایک دم چھوٹے بچوں کے لیے. تو بچپنوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا کرتا. آپ کو کسی کو دعوت دینی کہ بھائی آپ کی فیملی کے ساتھ دعوت ہے، تو آپ کے گھر میں بڑے کتنے ہیں لوگ وہ گنیں گے کہ بھائی کتنے بیسمین کھانے کے لیے آ رہے ہیں، اس حساب سے کھانے کا انتظام کرنا ہے. کوئی بچوں کو گنتا نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام تک دنیا کہاں چل رہی تھی؟ بچپنے کے اندر، اور بچوں کا تذکرہ ہوتا نہیں ہے. اور نوح علیہ السلام کے مبارک زمانے سے دنیا نے قدم کہاں رکھا؟ بلوغ میں، جوانی میں. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور ان سے پہلے والے نبیوں کا تذکرہ نہیں ہوا. جواب نمبر 1 سمجھ میں آیا؟ اب ایک دوسرا جواب سمجھو. یہ سمجھو کہ پہلے جواب ہی کی ایک جدید تعبیر ہے. اس کو جواب اول کی جدید تعبیر سمجھو یا مستقلاً دوسرا جواب سمجھو. آپ نے وحی کی 2 قسم پڑھ لی، وحی تشریعی، وحی تکوینی. 2 قسم پڑھ لی، وحی تشریعی، وحی تکوینی. تشریعی میں کیا ہوتا ہے؟ قانون ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور تکوین میں کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیسے زندگی گزارنے کی، کیا کرنے کا، بود و باش کیسے اختیار کرنے کا، یہ تکوینیات کے اندر ہوا کرتا ہے. اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اونچا ہے چونکہ وحی تشریعی ہے، اور حضرت خضر کا درجہ کم ہے چونکہ ان کی وحی تکوینی ہے. تو تکوینیات جو ہے نا، تکوینیات جس کو کہتے ہیں نیچرل لائف، گجراتی میں کہتے ہیں پراکرتک جیون. یہ تکوینیات جتنے بھی ہے وہ تکوینیات کا درجہ ثانی ہے، تشریعیات کا درجہ اوپر ہے. اب سمجھو اچھی طریقے سے دوسرا جواب یا جواب اول کی دوسری تعبیر. حضرت نوح علیہ السلام تک جو دنیا میں وحی نازل ہوئی وہ وحی تشریعی نہیں تھی، وحی تکوینی تھی. حضرت نوح علیہ السلام تک جو دنیا میں وحی نازل ہوئی وہ وحی کیسی تھی؟ وحی تکوینی تھی، وحی تشریعی نہیں تھی. اسی لیے کہ ابھی دنیا میں انسان نیا آیا. حضرت آدم علیہ السلام، انسان کو اس جگت میں، اس دھرتی پر، اس دنیا میں کیسے رہنا وہی معلوم نہیں تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سکھلایا، انسانوں کیسے کھاؤ گے، کیسے پیو گے، کیسے کپڑے پہنو گے، کیسے کھیتی کرو گے، کیسے مکان بناؤ گے. گویا ایک انسان کو اس دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھانا، نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا،
زندگی اور جیون کیسے گزارنا، اس کا جو ایک طریقہ ہے جس کا تعلق تکوینیات سے ہے، یہ وحی تکوینی رہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک۔ کوئی شرعی احکام نہیں، کوئی شرعی مسائل نہیں، کوئی شرعی قانون نہیں، بس جو اصول دین ہے، ایک اللہ کو مانو، نبی کو مانو، آخرت کو مانو، بس اتنی ہی چیزیں تھیں، کوئی شرعی احکام نہیں۔ باقاعدہ شرعی احکام کا نزول شروع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ تو نوح علیہ السلام سے پہلے کون سی وحی تھی؟ وحی تکوینی، اور وحی تشریعی کا آغاز کب سے ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا۔ لہذا یہاں آیت میں بتلانی تھی وحی تشریعی، اسی لیے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر مقدم ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات دوسرے نمبر کے اوپر؟ اسی لیے آپ نے جلالین میں ایک روایت پڑھی ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، جنت میں سے کچھ دانے لے کر کے آئے تھے۔ وہ جو آئے تھے نا، وَأَنَّ لَكَ فِيهَا أَلَّا تَجُوعَ فِي نہیں، فتشقا کہاں ہے؟ فتشقا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى۔ اس کی تفسیر میں مفسرین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کچھ دانے لے کر کے آئے تھے، ماں ہوا کچن مٹیریل لے کر کے آئی تھی، اور آدم علیہ السلام بھی کچھ سامان جنت سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اب آئے دنیا میں تو کہا کہ کھانا کیسے کھانے کا؟ تو جبرائیل آئے، جبرائیل نے سکھایا یہ دانے ہیں نا، چلو حل بناؤ۔ حل جانتے ہیں نا، جس سے پیٹ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ حل، ایک چھوٹی ہاتھ سے ایک بڑی ہاتھ سے۔ تو کہا چلو زمین میں حل لگاؤ۔ اب آدم علیہ السلام نے زمین جوتی، یہ دانے تم لائے نا، یہ دانے بوائے، اب اس کو پانی ڈالو، پانی ڈلوائے، اب وہ پودا ہوگا، انتظار کرو، اس پر دانے لگیں گے، دانے لگے، چلو اب اس کو گاہو، کاٹو، پیسا، اب کیا؟ یہ آٹا تیار ہوا۔ اب روٹی بنانے کی، روٹی بنانے بیٹھے، روٹی بن کے تیار ہو گئی، ایک پہاڑ پہ جا کر روٹی کھانے بیٹھے تو روٹی ہاتھ میں سے نیچے گری، جاؤ نیچے جاؤ، روٹی اٹھا کر کے لاؤ۔ ہو آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ اتنی مشقت پیٹ بھرنے کے لیے یہاں پر، فتشقا، مشقت بھری زندگی یہاں پر۔ دیکھ لیا کتنے مراحل، یہ سارے مراحل ایک روٹی بنانے میں اتنی محنت۔ اور آج بھی غور کر لو، روٹی بنانا آسان کام ہے؟ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیانوں میں فرمایا کرتے تھے 360 انسانوں کی محنت لگتی ہے تب ایک روٹی ہاتھ میں آتی ہے۔ آپ غور کر لو، دانا بیچنے والے کی دکان سے سوچنا شروع کرو، اپنے ہاتھ میں روٹی آئے وہاں تک۔ دانے کی دکان، کاشتکار کا وہاں جانا، بیج لانا، پھر زمین کو جوتنا، زمین میں پانی کھاد کا انتظام کرنا، کھیتی کو بچانا، پھر کاٹنا، گاہنا، پیسنا، پھر اس توی بنانا، کتنے کام ہوتے جب جا کے ایک روٹی بن کر کے آتی، کتنے مراحل ہیں۔ تو یہ ایک انسان کو دنیا میں زندگی گزارنی کیسی، اس کے بڑے مشکل مراحل تھے۔ تو باقاعدہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک تکوینی وحی چلی کہ ایک انسان دنیا میں کیسے زندگی گزارے، کیسے دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاوے، کیسے تکلیف دہ چیزوں سے بچاوے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی تکوینی۔ باقاعدہ تشریعی وحی کا آغاز کب ہوا؟ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک تیسری جواب سمجھو، یہ بھی اس سے ملتا جلتا جواب ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب دنیا کے اندر باقاعدہ
اہتمام سے باطل اور حق دو گروہ وجود میں آئے. اس سے پہلے غالب اغلب حق کا ماحول تھا. باقاعدہ باطل کا وجود، باقاعدہ باطل پرستی، باقاعدہ باطل کی جماعت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر وجود میں آئی. کیسے؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ جو 5 بت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جس کی پرستش ہوتی تھی، یہ 5 بت کون تھے؟ باقاعدہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کی اولاد اور حضرت ادریس کے خاندان کے مقدس ترین لوگ تھے، نیک صالح لوگ تھے. بعد میں لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد ان کی یادگار بنائی. یادگار بناتے آگے بڑھتے ان کی پوجا شروع کر دی، ان کی پرستش شروع کر دی، جو واقعی آپ نے تفاسیر میں پڑھا ہے، دیکھ لیا. باقاعدہ بت پرستی، باقاعدہ بت پرستوں کی جماعت، باقاعدہ بت پرستوں کی ٹیم اگر دنیا کے اندر اولاً وجود میں آئی تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آئی. اس سے پہلے باقاعدہ اہل باطل کی جماعت اور گروہ نہیں تھی کہیں پر کسی شکل میں. جیسے کہ قابل حابل کے زمانے سے ہی باطل تو وجود میں آ گیا تھا. حابل اہل حق کا علمبردار اور قابل اہل باطل کا بانی لیکن وہ کوئی باقاعدہ جماعتی شکل نہیں تھی، کوئی منظم ٹیم کی شکل نہیں تھی. باطل باقاعدہ جماعتی مضبوط شکل کے اندر وجود میں آیا. کب؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں. اور بت پرستی باقاعدہ وہ دور کے اندر اہتمام سے شروع ہوئی. اب جب باطل باقاعدہ بت پرستی کی شکل میں ایک پوری جان کے ساتھ وجود میں آیا تو اب ضرورت پڑی کہ ان کے لیے حق اور احکام حق کی وحی بھیجی جائے. اسی لیے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. تو نوح علیہ السلام کا ذکر اول کیوں ہوا؟ کہ ان سے پہلے باقاعدہ باطل کوئی جماعتی شکل میں منظم موجود نہیں تھا. باقاعدہ باطل جماعتی شکل کے اندر وجود میں آیا اور بت پرستی باقاعدہ منظم اجتماعی شکل میں پوری طاقت کے ساتھ شروع ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر. اسی لیے ضرورت پڑی کہ اب توحید والے بھی باقاعدہ جماعتی شکل میں سامنے آئے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کی وحی کا پہلے ذکر ہوا. سمجھ میں آیا تیسرا حل؟